عام عوام کے لیے ایک طرف معاشی مسائل، دوسری طرف سماجی مسائل، تیسری طرف سیاسی مسائل، تو چوتھی طرف آبی مسائل بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے۔ پینے کا پانی کچھ شہروں میں تو ناپید ہے، لیکن جہاں مل رہا ہے کیا وہ پینے کے قابل ہے یا نہیں، یہ ایک اہم سوال بنتا چلا جا رہا ہے۔ 29 شہروں کے اندر 61% پانی جو ہے وہ مضر صحت ہے، اور مضر صحت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ملاوٹ چل رہی ہے، چاہے وہ کیمیکل ملاوٹ ہو یا پھر مائکروبیل ملاوٹ ہو۔ قومی اسمبلی کے اندر جمع کرایا گیا جی، آج اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا۔ پاکستان کے بیشتر شہروں کے اندر زیر زمین پانی کے جو ریزروائرز ہیں وہ آلودہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ کونسل برائے تحقیقات آبی وسائل کے سروے میں واضح ہوا ہے کہ ملک کے 29 بڑے شہروں کا زیر زمین پانی آلودہ اور مضر صحت ہے۔ شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص، گلگت بلتستان کا پانی 100% غیر محفوظ ہے، جبکہ ملتان کا 94%، کراچی میں 93%، بدین میں 92%، بہاولپور میں 76%، سرگودا کے اندر 83%، حیدرآباد کے اندر 80% اور مظفر آباد میں 70 اور سکھر میں 67% پانی مضر صحت ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO اور یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 36% آبادی پینے کا صاف پانی استعمال کرتی ہے، باقی سب مضر صحت پانی استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ مضر صحت پانی کا جو استعمال ہے یہ کینسر سمیت بہت ساری اور سنگین بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے، کیونکہ پانی کے اندر آرسینک کی انہیلتھی اماؤنٹس موجود ہیں۔ آلودہ پانی پینے سے لوگوں کو جلد کی بیماریوں سمیت سانس کے امراض، مثانے کا سرطان اور امراض قلب لاحق ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا بوجھ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم نہیں اٹھا پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیوریج کا پانی ملنا صاف پانی کے ایکویفرز کے اندر یہ بھی ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عباس صاحب موجود ہیں، ماہر آبی امور ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب، پانی بھی نہیں پی سکتے اب صاف، یہ تو اور زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ دن سے رات تک کام کریں اور گھر جا کر یا دن میں جو پانی پیئیں وہ بھی آپ کو مارنے کے در پہ ہے۔ یہ کیوں؟ کدھر ہے ہماری پلاننگ؟ دیکھیے، ہماری جو پلاننگ ہے شروع سے وہ سرفیس واٹر کے اوپر رہی ہے۔ آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں واٹر سیکٹر کے، وہ سرفیس واٹر کے اوپر ہوئے ہیں۔ آپ پنڈی اسلام آباد کو دیکھ لیں، ادھر 3 بڑے سرفیس واٹر کے پروجیکٹس ہیں، سملی ڈیم کا ہے، راول ڈیم کا ہے اور خانپور ڈیم کا ہے۔ اگر ان 3 پروجیکٹس کی مثلا میں اس شہر کی مثال دوں آپ کو، تو یہ جو 3 پروجیکٹس ہوئے ہیں پچھلے کافی برس پہلے ہوئے ہیں یہ پروجیکٹس، اگر ان کی آج کے دور میں آپ نے ایسے 3 پروجیکٹس کرنے ہوں تو یہ تقریباً $1 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن ان 3 پروجیکٹس کے باوجود جو یہاں پہ پانی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، وہ 70% ضروریات جو ہیں وہ گراؤنڈ واٹر سے ہو رہی ہیں، بورنگ کر کے لوگ اکثر اوقات جی۔ تو 70% ابھی بھی اس شہر میں، جو کہ آپ کی کیپٹل سٹی ہے اور ساتھ مولے کا ٹوئن سٹی راول پنڈی آپ کے ساتھ، یہاں پہ بھی جو 70% آپ کا پانی ہے وہ تو گراؤنڈ واٹر سے آ رہا ہے۔ تو بیسیکلی جو آپ کا ریسورس ہے وہ تو گراؤنڈ واٹر ہے، لیکن آپ کی ساری پلاننگ، آپ کی ساری انویسٹمنٹ سرفیس واٹر کے اوپر ہو رہی ہے۔ گراؤنڈ واٹر کے بارے میں جو آپ کی تحقیق ہونی چاہیے، جو اس کی مینجمنٹ ہونی چاہیے، وہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ ابھی اگر آپ کسی بھی اپنے بڑے واٹر ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، واپڈا ہو گیا، واسا ہو گیا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کے بیچ میں پانی کی مینجمنٹ کے لیے ایٹ بیسٹ سول انجینئرز ہیں۔ میں نے بھی سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ سول انجینئرنگ میں واٹر مینجمنٹ نہیں پڑھائی جاتی، پانی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسپیشلی صاف صفائی کا۔ ہاں دیکھیے، سول انجینئر جو ہے نا، آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ سول انجینئرز، میں خود بھی سول انجینئر رہا ہوں۔ سول انجینئرز کین ٹیل یو ہاؤ ٹو بلڈ اے پروجیکٹ، دے کینٹ ٹیل یو وائی ٹو بلڈ اے پروجیکٹ۔ جو وائی ہے وہ واٹر کے ایکسپرٹ نے آپ کو بتایا۔ اب ڈاکٹر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر ہمارا پانی جو زیر زمین پانی ہے وہ آلودہ ہے، ایک عام آدمی بڑا خرچہ کر کے بور اپنے گھر پر لگاتا ہے، اس سے پانی نکالتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ اب اس پانی میں کیمیکل جو ہے وہ ایشوز بھی ہیں، مائکروبیل کنٹامینیشن بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آرسینک کے انہیلتھی لیولز ہونا، یہ تو آٹومیٹکلی پوائزننگ، سلو پوائزننگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس موجودہ پوائزننگ کو ڈیل کیسے کیا جائے، صاف کیسے کیا جائے، اور مزید جو پوائزننگ ہو رہی ہے ہمارے ایکویفرز کی، انڈر گراؤنڈ ایکویفرز کی، اس کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے ایکویفرز آلودہ ہو رہے ہیں اس میں جو آپ نے آرسینک کی بات کی، آرسینک ایک بہت سیریس پرابلم ہے۔ اور آرسینک کہاں سے آتا ہے پانی میں؟ بیسیکلی جو آپ کی مٹی ہے
اس کے بیچ میں بھی نیچرلی آرسینک ہوتا ہے, لیکن وہ آرسینک مضر صحت اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کی کیمیکل موبلائزیشن نہ ہو. ہم جس وقت مثلا پوٹاشیم بیسڈ فرٹیلائزرز ڈالتے ہیں یا پیسٹی سائڈز ڈالتے ہیں یا اس قسم کے ہم کیمیکل جو کہ ہمارے بہت بڑا اریگیشن سسٹم ہے اس میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, وہ جو گراؤنڈ کے مٹی کے بیچ میں انرٹ آرسینک ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کیمیکل ریئیکشن کر کے اس کو موبلائز کر دیتا ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ پانی کے بیچ میں ڈیزالو ہو کے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. آپ تقریباً 40 ملین ایکڑز کے اوپر یہ کیمیکلز ڈال رہے ہیں, فرٹیلائزرز ڈال رہے ہیں, اور اس سے جو پانی زیر زمین جذب ہو کے جاتا ہے اس میں آرسینک موبلائز ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. آپ کو اپنے اریگیشن کے میتھڈز کو اور ایگریکلچرل کیمیکلز کو کسی ترتیب کے ساتھ, کسی زاویے, کسی طریقے کے ساتھ ہاں مطلب, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی جو آپ کا فارمر ہے اور جو آپ کی فارمنگ کمیونٹی ہے اس کو اس چیز کی ایجوکیشن نہیں دی گئی, اور وہ صرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کراپ کی پروڈکشن کو کیسے میکسیمائز کرنا ہے, اور وہ جو مرضی کیمیکل بنانے والی کمپنیاں اشتہار دیتی ہیں وہ ڈالتے ہیں, فصل اچھی ہو جاتی ہے اور ان کو وہ اس سے زیادہ کا نہیں سوچتے, جبکہ انہی کے بچے وہ پانی گراؤنڈ میں سے نکال کے پی رہے ہیں. اچھا, اب جو کیمیکل اور مائکروبیل کنٹامینیشن ہے یہ کہاں سے آتی ہے اور اس سے کیسے ڈیل کریں؟ اوور آل سولوشن بتائیے. اوور آل سولوشن میں دیکھیں جو آپ کی کیمیکل اور مائکروبیل ہے, مائکروبیل تو آپ کی آتی ہے سیوریج سسٹم سے. اگر آپ اپنے سیوریج ڈسپوزل کا انتظام ٹھیک نہیں کرتے, دریاؤں میں ڈالے ہوئے سیوریج سسٹم ایگزیکٹلی, یہ دیکھیں آپ کا یہ لئی ریور ہے جو پنڈی اسلام آباد کے بیچ میں سے گزرتا ہے, یہ سب سے بڑا سورس ہے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کا, اور ہمارا سارا فضلہ ان ٹریٹڈ, سارا ایون سالڈ ویسٹ اس کے بیچ میں پھینکا جاتا ہے, اسلام آباد میں بھی, راول پنڈی میں بھی, اور یہی آپ کے گراؤنڈ واٹر میں جا رہا ہے. سواں ریور کا بھی یہی حال ہے. سواں اس کے بعد میں یہ جا کے سواں میں گرتا ہے, اوپر سے جو آپ کا راول ڈیم ہے ادھر سے وہ آتا ہے, آپ کا کرنگ ریور آتا ہے, ادھر سے لنگ ریور آتا ہے. کراچی میں کھلے نالے ہیں سیوریج کے. جی اسی طرح سے ادھر بھی یہی کام ہے, کیونکہ یہ جو نالا اور یہ جو سیوریج اور جو واٹر وے ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک نیچرل سسٹم ہے قدرت کا گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کا. ہم نے ان کے بیچ میں پولوشن اور فضلہ پھینکنا شروع کر دیا, تو اب ظاہر ہے وہ الٹیمیٹلی گراؤنڈ واٹر میں جائے گا. اور کیمیکل کنٹامینیشن کیا فیکٹریوں سے ہوتی ہے ڈاکٹر؟ دیکھیں کیمیکل کنٹامینیشن کا پاکستان کا مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے. ایک تو جتنی بھی آپ کی فیکٹریاں ہیں, شوگر ملز ہیں, یہ سارے اپنا جو ہے وہ پھینک رہے ہیں, جو کیمیکل فلوئنٹ ہے وہ یا تو ڈرینز میں پھینک رہے ہیں, جو آپ کے سکاپ کے ڈرینز ہیں, اریگیشن کے ڈرینز ہیں, ان میں پھینک رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ ادھر سے ہو کے دریاؤں میں آ جاتا ہے, اور دریا سے جو ہے وہ اس کے پانی کو آلودہ کرتا ہے. دوسرا جو آپ کا بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس وقت سنتاس معاہدہ کیا تو آپ نے اس چیز کو مان لیا کہ انڈیا کے 4 گندے نالے راوی اور ستلج میں آ کے گریں گے. اب اگر آپ اپنے ملک میں ہر طرح کی پولیوشن کو کنٹرول کر لیں تو آپ نے وہاں سے جو معاہدہ کیا ہوا انٹرنیشنل, آپ اس کا کیا کریں گے؟ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی طرح 30 سیکنڈز ہے میرے پاس. دیکھیے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کیا کرے گی اس بارے میں, کیونکہ دیکھیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی تو آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہے کہ بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس کے پاس کتنی پاورز ہیں انفورس کرنے کی, اور یہ انفورس کس نے کرنا ہے؟ یہ صرف ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا کام نہیں ہے, یہ تو آپ کے جو میئر لیول کے لوگ ہیں, جو آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, یہ تو ان کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. رائٹ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حسن صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام.